الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبداللہ الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، آپس کے رشتہ داروں میں کس طریقے کا سلوک ہونا چاہیے، آپسی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس سلسلے میں بات کروں گا، کیونکہ اس معاملے میں ہم آج کے زمانے میں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ خود غرضی، طمع اور لالچ، مفاد پرستی ہم پر بہت حاوی ہو چکی ہے۔ ہم لوگ آپسی تعلقات میں بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج اسی عنوان سے بات کی جائے۔ اس سلسلے میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا سب سے زیادہ حق ہے۔ ان کے بعد ذوی القربہ یعنی رشتہ داروں کا جو قریبی ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ تمام آیتوں کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، صرف 2 آیتوں کو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، خدا کی بندگی کرو اور کسی کو اس کی الوہیت اور استحقاق کے عبادت میں شریک نہ سمجھو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بہت سے حقداروں کا ذکر فرمایا ہے، مگر سب سے مقدم و مرجح انہی کو رکھا ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی ہے، اس کے بعد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقًّا، یعنی قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خدا کا حق ہے، پھر ماں باپ کا، پھر ذوی القربہ کا۔ گویا حقوق کے لحاظ سے ذوی القربہ کا تیسرا درجہ ہے۔ حدیثوں سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اطمینان کی غرض سے میں کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کو سب سے پہلے کس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اپنے ماں کے اوپر احسان کرو۔ اس نے کہا، پھر؟ آپ نے فرمایا کہ ماں پر۔ اس نے پھر یہی پوچھا اور آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ پر۔ اس نے کہا، پھر آپ نے فرمایا الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ رشتے میں تم سے قریب ہوں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا۔ وہ باغ مسجد کے بالکل آمنے سامنے، اس باغ کا پانی نہایت شیریں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس میں تشریف لے جاتے اور وہاں کا پانی نوش فرماتے۔ جب یہ حکم ہوا کہ جو چیز آدمی کو اچھی لگتی ہو اس میں سے وہ خیرات کرے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ سن کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اپنے مال میں سب سے زیادہ مجھ کو یہ باغ اچھا لگتا ہے، میں اسی کو خیرات کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو لگا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ یہ مال بہت فائدہ مند ہے، میں تمہارا مطلب سمجھا۔
مگر اس کو اپنے قرابت داروں کو دے دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو مرضی ہو، مجھے اس میں کچھ عذر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو ان کے رشتے ناتے والوں اور چچیرے بھائی بہنوں پر تقسیم فرما دیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی، اور اس کی نوبت نہیں آئی کہ اس کا ذکر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی۔ جب ان کی باری کا دن آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے منور فرمایا تو بی بی میمونہ کو لونڈی کا آزاد کرنا یاد آیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آزاد کر چکی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے نانیہال والوں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی کو خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم سن کر اپنے خاوند عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تم کو دے دوں، تم بھی تو محتاج ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خود تم ہی جا کر پوچھو۔ یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئیں، وہاں دیکھا تو ایک بی بی اور کھڑی تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں۔ ہیبت کے مارے ان دونوں کو جرأت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود حضرت سے پوچھیں۔ بلال نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو کہ دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خاوندوں پر اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ کہنا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ بلال نے کہا کہ ایک قبیلے انصار کی بیوی ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو، ان کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ قربان جائیے ایسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہم کو وہ باتیں سکھائی ہیں جن سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور دین بھی سنورتا ہے۔ فداہ ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔